الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ ہود کی آیت نمبر 61 سے 61 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ یہاں سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کا بیان فرمایا تھا، اور یہاں سے قوم ثمود اور قوم ثمود کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر دیگر انبیاء علیہ السلام کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ اور ثمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا، فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں آباد کیا، تو اس سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ بے شک میرا رب قریب ہے، دعا سننے والا ہے۔ یہاں حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو خطاب فرمایا تھا اس کا ایک حصہ بیان کیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو زمین سے پیدا کیا اور پھر زمین کے اندر ہی انسانوں کو بسایا، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور زمین میں اس نے تمہیں بسا دیا۔ اور ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا وَاسْتَعْمَرَكُمْ کا کہ اس نے تمہیں عمر عطا فرمائی، لمبی عمر عطا فرمائی۔ یہ اس معنی کے اعتبار سے یہ بنے گا کہ قوم ثمود کی عمریں بڑی لمبی تھی، یعنی اتنی لمبی تھی کہ 300 سال سے بھی زیادہ ان کی عمریں دراز ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کی طرف مغفرت طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ قریب بھی ہے اور دعاؤں کا سننے والا بھی ہے۔ قوم نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اگلی آیت میں بیان فرمایا، ارشاد فرمایا قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنہانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب۔ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تم ہمارے درمیان ایسے تھے کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے؟ اور بے شک جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کی طرف سے تو ہم بڑے دھوکے دینے والے شک میں مبتلا ہیں۔ یعنی قوم نے تسلیم کرنے کی بجائے آگے سے یہ جواب دیا کہ اے صالح، یہ کون سی باتیں شروع کر دیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے خداؤں کو چھوڑ دیں اور ہم تمہاری بات مانیں؟ ہم تو تمہیں بڑا سمجھدار شمار کرتے تھے، تمہارے کردار کی وجہ سے، تمہارے اخلاق کی وجہ سے ہمیں تم سے بڑی امیدیں تھیں کہ تم ہمارے سردار بنو گے، ہماری قوم کے لیے کچھ کرو گے، لیکن تم نے تو ساری قوم کے رسم و رواج کے برخلاف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ تو جو تم ہمیں کہہ رہے ہو ہم اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، یعنی ہم تمہارا یقین نہیں کرتے، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کی اس بات کا جواب دیا، ارشاد فرمایا قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ فما تزیدوننی غیر تخسیر۔ فرمایا اے میری قوم، بھلا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہو
تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے کون اس سے بچائے گا؟ تم تو نقصان پہنچانے کے سوا کچھ اور نہیں بڑھاؤ گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ اے صالح ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھی، تم سے بڑی خیر خواہی کی ہمیں امید تھی، تو یہ بتاؤ کہ میں تمہاری امیدوں کا لحاظ کروں اور میں تمہاری تمناؤں اور آرزوؤں کو دیکھوں، یا میں یہ دیکھوں کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے تمہاری طرف توحید کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ تو ایک طرف تمہاری امیدیں ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ میں اللہ کے حکم کو چھوڑ کر تمہاری امیدوں کی طرف نہیں آ سکتا۔ اگر میں تمہاری پیروی کروں تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ اور اگر میں تمہاری پیروی کروں تو تم تو میرے خسارے کے اندر اضافہ کرو گے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے میں خسارے کے اندر پڑوں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی نبوت کے اوپر ایک معجزہ اپنی قوم کے سامنے بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ اور اے میری قوم، یہ تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی اونٹنی ہے، تو اسے چھوڑ دو تاکہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی رہے، اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا ورنہ قریب کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ اے صالح علیہ السلام، اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو کہ خدا نے تمہیں نبی بنایا ہے، تمہیں منصب عطا فرمایا ہے، تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ معجزہ کون سا طلب کرتے ہو؟ تو قوم نے پھر اونٹنی کا معجزہ دکھانے کا کہا کہ یہ پہاڑ پھٹے، اس میں سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ بچہ جنے، اور وہ ہمارے لیے ایک معجزہ ہوگا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی دعا پر آپ کی تصدیق کے لیے اس معجزے کو ظاہر فرما دیا۔ پہاڑ پھٹا، اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکلی، اس اونٹنی نے پیدا ہوتے ہی ایک بچہ جنا۔ اب صالح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ یہ اونٹنی کوئی معمولی نہیں ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یعنی اللہ کی خاص نشانی ہے، تو اس کو تنگ نہیں کرنا، اس کو زمین میں کھانے دو، اس کو پانی پینے دو، اس کو تنگ نہیں کرنا ورنہ اللہ کا عذاب تم پہ اتر آئے گا۔ لیکن قوم کی بدبختی کہ قوم نے نافرمانی کی، کیا ہوا؟ ارشاد فرمایا فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ تو انہوں نے یعنی قوم نے اس اونٹنی کے پاؤں کی پچھلی جانب والی ٹانگوں کی رگوں کو کاٹ دیا۔ تو صالح نے فرمایا تم اپنے گھروں میں 3 دن مزید فائدہ اٹھا لو، یہ ایک وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ یعنی قوم نے یہی کیا کہ قوم کے کچھ افراد نے اس اونٹنی کو شہید کر دیا۔ جب شہید کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، تمہارے پاس 3 دن باقی رہ گئے، 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا، اور فرمایا کہ یہ وہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جس نے غلط ثابت نہیں ہونا۔ چنانچہ کیا ہوا کہ پھر جب عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے انہیں بچا لیا، اور بقیہ جو ظالم قوم تھی اس پر اللہ کا عذاب آیا۔ ایک ہولناک چیخ بلند ہوئی، اس ہولناک چیخ کے بعد ایک زلزلہ پیدا ہوا، اور قوم صالح یعنی قوم ثمود جو ہے یہ تمام کی تمام تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ۔ پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے صالح اور اس کے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی رحمت کے ذریعے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ بے شک تمہارا رب بڑی قوت والا غلبے والا ہے۔ اور ظالموں کو چنگھاڑ نے پکڑ لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی یہاں رہتے ہی نہ تھے۔ سن لو، بے شک ثمود نے اپنے رب کا انکار کیا، خبردار لعنت ہو ثمود پر۔
یہ ہے قوم ثمود کا انجام کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی کو ماننے سے انکار کیا، اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو اور جو ان کے سچے غلام تھے، سچے متبعین تھے، انہیں اس عذاب سے بچا لیا اور قوم کو تباہ و برباد کر دیا، اور فرمایا کہ ان کی بستیاں ایسے ہو گئیں جیسے وہ کبھی ان بستیوں میں رہتے ہی نہیں تھے۔ ان پہ لعنت فرمائی گئی کہ خبردار لعنت ہو ثمود پر۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ ختم ہوا۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کی۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب دو حضرات کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ اسحاق علیہ السلام بیٹے اور یعقوب علیہ السلام پوتے، ان کی بشارت دی۔ اور پھر اس کے بعد قوم لوط کی طرف چونکہ فرشتے بھیجے گئے تھے، پھر ان کا ذکر کیا، پھر جو معاملہ ہوا وہ آگے بیان کیا گیا۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ فرشتوں نے کہا سلام، تو ابراہیم نے سلام کہا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں ابراہیم ایک بھنا ہوا بچھڑا لے آیا۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، پھر جب دیکھا کہ ان فرشتوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو ان سے وحشت ہوئی اور ان کی طرف سے ابراہیم نے خوف محسوس کیا۔ فرشتوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، بے شک ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ یعنی اب پورا واقعہ واضح ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور وہ بشارت لے کر آئے تھے بیٹے کی اور پوتے کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آ کر انہوں نے سلام کیا، آپ نے انہیں جواب دیا، اور ابراہیم علیہ السلام چونکہ بڑے مہمان نواز تھے تو آپ نے ان کو مہمان سمجھتے ہوئے آپ گئے اور آپ ایک بھنا ہوا بچھڑا لے کر آئے۔ یعنی بچھڑے کو ذبح کیا، اسے بھون کر ان فرشتوں کے سامنے پیش کر دیے۔ اب فرشتے چونکہ کھانے سے پاک ہیں، فرشتے کھاتے پیتے تو نہیں، تو فرشتوں نے اپنا ہاتھ اس کھانے کی طرف نہیں بڑھایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ فرشتے اپنا ہاتھ کھانے کی طرف نہیں اٹھا رہے تو آپ کے دل میں ڈر محسوس ہوا کہ پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں جو کھانا پیش کیا، کھانا نہیں کھا رہے، تو پتہ نہیں مجھے نقصان پہنچانے آئے۔ تو جب یہ خوف محسوس کیا تو فرشتوں نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ ڈریے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے واضح کر دیا کہ ہم فرشتے ہیں اور فرشتے کھاتے نہیں۔ اب اس کے بعد فرشتوں نے جو بشارت دی وہ جو بیٹے کی اور پوتے کی تھی، تو اس بشارت کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا طرز عمل کیا تھا، آگے وہ بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قالت یا ویلتا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، اور ابراہیم کی بیوی وہاں کھڑی تھی تو وہ ہنسنے لگی، تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی۔ ابراہیم کی بیوی نے کہا ہائے تعجب، کیا میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا حالانکہ میں تو بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بہت زیادہ عمر کے ہیں، بے شک یہ بڑی عجیب بات ہے۔ حضرت سارہ کی عمر تھی 90 سال اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 120 سال، تو اتنی زیادہ عمر ہو تو اولاد عام طور پہ پیدا نہیں ہوتی۔ تو اس پر حضرت سارہ نے حیرت سے کہا کہ میں بھی بوڑھی، میرے شوہر بھی عمر رسیدہ ہیں، تو ہمارے ہاں کیسے اولاد پیدا ہوگی؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو فرشتوں نے جو جواب دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے کام پر تعجب کرتی ہو؟ اے گھر والو تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں،
بے شک وہی سب خوبیوں والا عزت والا ہے۔ فرشتوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اے سارہ، کیا آپ اللہ کے کام پر تعجب کرتی ہیں؟ بیٹا تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانی، تو کیا 90 سال اور کیا 120 سال؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ جب چاہے جس عمر میں چاہے لوگوں کو اولاد عطا فرما دے۔ اور اس کے بعد پھر فرشتوں نے بڑا خوبصورت الفاظ ارشاد فرمائے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں ہو تم پر اے اہل بیت۔ حضرت سارہ اہل بیت ہیں، زوجہ محترمہ ہے، اور ازواج جو ہوتی ہیں وہ اہل بیت ہوتی ہیں، گھر والیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرشتوں کی زبان سے ان پر رحمت اور برکتیں نازل فرمائیں۔ اسے یہ بھی پتہ چلا کہ جو ازواج ہوں، بیویاں ہوں، وہ اہل بیت میں داخل ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں یہ آپ کی اہل بیت میں داخل ہیں۔ تو جو فضائل اہل بیت کے ہوں گے وہ ازواج مطہرات کے بھی ہوں گے، جیسے یہاں پر اہل البیت کا لفظ جو ہے وہ حضرت سارہ جو زوجہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ان کے لیے بیان فرمایا گیا۔ اب اس کے بعد پھر فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مکالمہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اسے بیان فرماتا ہے، ارشاد فرمایا فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ۔ پھر جب ابراہیم سے خوف زائل ہو گیا اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو ہم سے ابراہیم قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ بے شک ابراہیم بڑے تحمل والا، بہت آہیں بھرنے والا، رجوع کرنے والا ہے۔ ہم نے فرمایا اے ابراہیم اس بات سے کنارہ کشی کر لیجئے، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا ہے، اور بے شک ان قوم لوط پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو پھیرا نہ جائے گا۔ ان آیات مبارکہ میں بڑی زبردست قسم کی باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے تو فرشتوں کے نہ کھانے کی وجہ سے گھبرا گئے تھے کہ پتہ نہیں کون ہے مجھے نقصان پہنچانے ہے۔ پھر جب ان سے بات چیت ہو گئی، فرشتوں نے کہا کہ ہم تو بشارت دینے آئے ہیں، تو اب یہ معاملہ تو صحیح ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جو گھبراہٹ تھی وہ دور ہو گئی۔ اب جب فرشتوں نے کہا کہ ہم قوم لوط کو تباہ کرنے آئے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام اتنے کریم، اتنے رحیم، اتنے شفیق تھے کہ اللہ تعالیٰ سے قوم لوط کے بارے میں کلام کرنے لگے، اے اللہ ان پہ عذاب نازل نہ کرنا۔ اور اب ان کا تو اللہ تعالیٰ سے عرض معروض تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کن الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہم سے جو بات چیت کی اسے کن الفاظ میں بیان فرمایا یجادلونا فی قوم لوط، ابراہیم قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگا۔ یہ اللہ کے نبی کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان الفاظ سے تعبیر فرماتا ہے، ورنہ دوسرے کی کیا مجال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس انداز کے اندر کلام کرے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ اس انداز کے اندر بحث کر سکتے ہیں، ورنہ دوسرے کو دم مارنے کی مجال نہیں، دوسرا آگے سے اس انداز میں ہرگز کلام نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پھر شان بیان کی، اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما کے کہ ابراہیم ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے، پھر ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان فرمائی۔ کیا شان ہے؟ فرمایا ابراہیم بڑے تحمل والا، بردباری والا، بہت آہیں بھرنے والا، اللہ کے خوف سے آہیں بھرنے والا، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی شان بھی بڑے خوبصورت انداز کے اندر بیان فرما دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ابراہیم کو جواب دیا اسے بیان فرمایا کہ اے ابراہیم یہ جو قوم لوط سے عذاب ہٹا دینے کی بات کر رہے ہو یہ بات نہ کریں، اب ان پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا، وہ آ کر ہی رہے گا، اب وہ پھرنے والا نہیں ہے۔ فرشتے آ گئے، عذاب کا حکم لے کر آ چکے، انہیں تباہ کرنے آ چکے، اب یہ عذاب پھرنے والا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو منع کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اب تقدیر مبرم حقیقی ہے، اب قطعی فیصلہ ہو چکا کہ اب قوم کو عذاب دینا ہے۔ اور جب تقدیر مبرم حقیقی کا وقت آ جائے، یعنی قطعی طور پر جو ہو کر ہی رہنا ہے، جب وہ وقت آ جائے تو پھر اگر اللہ کے پیارے اور اللہ کے نیک
اور اعلیٰ ترین درجے کے حضرات وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں پھر دعا کرنے سے منع کر دیتا ہے. یعنی یہ نہیں فرماتا کہ میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، اپنی بات ختم کر دو. اللہ تعالیٰ انہیں اس دعا کرنے سے منع فرما دیتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بڑے خوبصورت الفاظ میں بیان فرمایا، اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس بات سے کنارہ کشی کر لیجئے، آپ اس بات کو چھوڑ دیجئے، ہم ان پر عذاب نازل کریں گے، ہم ان کو تباہ کریں گے، ان پہ عذاب کا وقت آ چکا ہے. یہ ہے اللہ کے نبیوں کی شان. عام معاملات ہیں یا بہت خاص معاملات بھی ہوتے ہیں، ان میں بھی اللہ کے بڑے پیارے بندے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے. لیکن جب قطعی حکم آ چکا ہو تو پھر اللہ اپنے پیاروں کو فرما دیتا ہے کہ آپ یہ دعا ہی نہ کریں، آپ اس معاملے کو چھوڑ دیں. اب اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ ان کے اوپر نافذ کرے گا. اس کے بعد اب فرشتے گئے قوم لوط کی طرف. قوم لوط کی طرف گئے تو پہلے حضرت لوط علیہ السلام جو اس قوم کے نبی تھے، پہلے فرشتے ان کے پاس گئے. اس کا اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا. ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ. اور جب لوط کے پاس ہمارے فرشتے آئے تو ان کی وجہ سے لوط غمگین ہو گئے اور ان کا دل تنگ ہوا اور فرمانے لگے یہ بڑا سخت دن ہے. فرشتے پھر مہمان بن کے، اور مہمان بھی کیسے بنے کہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے. فرشتے حضرت لوط علیہ السلام بھی مہمان نواز تھے. مہمان کے طور پہ جب فرشتے آئے تو آپ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، لیکن دل کے اندر بڑا غم پیدا ہو گیا، اس لیے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اس قوم کی خباثت یہ تھی کہ وہ لڑکوں سے بدفعلی کیا کرتے تھے. ان کے علاقے کے اندر مہمان آتے وہ ان کے ساتھ بھی یہ بدسلوکی کیا کرتے تھے. اب جب خوبصورت لڑکوں کی صورت میں فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے ظاہر نہیں کیا کہ ہم فرشتے ہیں، تو حضرت لوط علیہ السلام دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ یہ میرے پاس خوبصورت نوجوان لڑکے آ گئے ہیں، اب میری قوم جو ہے وہ آئے گی اور میں ان کو کیا جواب دوں گا. اس بات کے اوپر حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے. اور جو پھر آپ کو خدشہ تھا وہی ہوا. وہ خدشات کے مطابق جو ہے قوم آئی اور آ کر جو ہے وہ کہنے لگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ. اور ان کے پاس یعنی لوط کے پاس ان کی قوم دوڑتی ہوئی آئی اور وہ قوم کے لوگ پہلے ہی برے کاموں کے عادی تھے. لوط نے فرمایا اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو. کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی نیک کردار والا نہیں؟ یہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو فرمایا. یعنی قوم آئی انہوں نے، اور قوم جو ہے وہ اپنی شیطانیوں کی جو ہے وہ عادی تھی، وہ آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ جو قوم میں عورتیں ہیں، جو میری اور تمہاری قوم ہے، اس قوم کی جو عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے انہیں تمہارے لیے پاکیزہ بنایا. نکاح کرو، تمہارے لیے حلال. جب یہ حلال صورت موجود ہے تو پھر میرے مہمانوں کو تنگ کر کے مجھے ان میں شرمندہ نہ کرو اور مجھے جو ہے وہ تکلیف نہ دو، اللہ سے ڈرو. لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا تو اب قوم کی جو شیطانیت تھی، خباثت تھی، جو ان پہ شہوت سوار تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید. انہوں نے کہا اے لوط، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارے لیے کوئی حاجت نہیں اور تم ضرور جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام نے بڑی افسردگی اور بڑی درد مندی کے ساتھ آگے سے جواب دیا. ارشاد فرمایا قال لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید. لوط نے فرمایا اے کاش تمہارے مد مقابل میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا. آپ نے فرمایا کاش کہ میرے پاس کوئی قوت ہوتی تو تمہیں میں اپنے مہمانوں کے قریب آنے سے روک دیتا، یا کوئی میرے پاس ایسا قبیلہ ہوتا کہ جو قبیلہ میری مدد کرتا اور میں ان کے ذریعے تمہیں اپنے مہمانوں کو تنگ کرنے سے روک سکتا.
جب حضرت لوط علیہ السلام نے درد مندی اور غم زدگی کا اظہار کیا تو فرشتوں نے پھر اپنا فرشتہ ہونا ظاہر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی غمگین تھے، دکھی تھے، پریشان تھے، تو فرشتوں نے ان کے دل کے سکون کے لیے انہوں نے اپنا فرشتہ ہونا ظاہر کر دیا اور بتا دیا کہ ہم کس کام کے لیے آئے۔ چنانچہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قالوا یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابہم ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب۔ فرشتوں نے عرض کی اے لوط ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، تو آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جائیں اور تم میں کوئی پیٹھ پھیر کر نہ دیکھے سوائے تمہاری بیوی کے، بے شک اسے بھی وہی عذاب پہنچنا ہے جو ان کافروں کو پہنچے گا، بے شک ان کا وعدہ صبح کے وقت کا ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ یعنی اب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ اے لوط علیہ السلام اب غم نہ کریں، پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، اور یہ کفار اور یہ جو شیطانی خصلت رکھنے والے لوگ ہیں یہ آپ تک پہنچ نہیں سکیں گے۔ اب آپ ایک کام کریں، آپ راتوں رات اپنے گھر والوں کو اور اپنے مسلمانوں کو ساتھ لے کر بستی سے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے۔ ہاں یہ ہے کہ جو آپ کی بیوی ہے اسے عذاب آئے گا، کیونکہ وہ کافرہ تھی اور وہ ان کی ساتھی تھی، یعنی وہ کافروں کی ساتھی تھی، وہ مسلمان نہیں تھی۔ تو فرمایا کہ آپ کی بیوی جو ہے اسے وہ عذاب پہنچے گا جو ان کافروں کو پہنچے گا، اور انہوں نے کہا کہ ان کے عذاب کا وقت جو ہے وہ صبح کا ہے، صبح چڑھتے ساتھ ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اے لوط فکر نہ کریں، صبح کیا قریب نہیں ہے، یعنی صبح قریب ہی ہے، آپ فکر نہ کریں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود۔ پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو اس کا نیچے کا حصہ کر دیا اور اس پر لگاتار کنکر کے پتھر برسائے، مصومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید، جن پر تیرے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے اور وہ پتھر ظالموں سے کچھ دور نہ تھے۔ کیا ہوا کہ فرشتے آئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پورے شہر کو جو کئی بستیوں پر مشتمل تھا، ان بستیوں کو اپنے پروں پہ اٹھایا اور اٹھا کر اسے آسمان کے قریب لے گئے اور وہاں سے اس کو پلٹ دیا، ان بستیوں کو وہاں سے پلٹ دیا، اور اوپر سے ان کے اوپر پتھر برسائے گئے، اور وہ پتھر یوں برسائے گئے، فرمایا مصومتاً، ان پر نشان لگے ہوئے تھے، جس کافر نے جس پتھر کی مار سے مرنا تھا اس پتھر کے اوپر اس کافر کا نام لکھا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ پتھر برسائے گئے، بستیاں پلٹ دی گئیں، نیچے والا حصہ اوپر اور اوپر والا حصہ نیچے کر دیا گیا، اور یوں حضرت لوط علیہ السلام کی اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو یہ ہے انجام اس جو ہے وہ گھناؤنے فعل کا جو اس قوم کے اندر رائج تھا۔ آج بھی دنیا کے اندر بڑے بڑے ممالک بھی جو ہیں وہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے، اس کے جواز کے اوپر، اس کی اجازت کے اوپر، مردوں کے ساتھ نکاح کے اوپر، یہ شیطانیت جو ہے یہ بڑھتی جا رہی دنیا کے اندر، اور اللہ کا عذاب ان سے بھی دور نہیں ہے۔ انہیں مہلت ملی ہوئی ہے، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر ان میں سے کوئی بھی بچنے والا نہیں، اور دنیا کے اندر اگر ان کی مہلت کی رسی اللہ نے دراز کی ہوئی ہے تو قیامت کے دن ان کے ساتھ وہی والا معاملہ ہوگا جو اس قوم کے ساتھ ہوا تھا جو حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہ بدکاری اور شیطانی کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں،
اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں اور بے شک مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی ان میں بطور خاص دو خرابیاں تھیں۔ ایک خرابی تو شرک جو سب سے بڑی خرابی ہے، اور دوسری خرابی ناپ تول کے اندر کمی کرنا۔ شعیب علیہ السلام جو اپنی قوم کی اصلاح کے لیے تشریف لائے تو انہیں شرک سے روکا اور ناپ تول میں ڈنڈی مارنے سے روکا۔ یہاں اسی کا بیان کیا کہ آپ نے ان کو یہ ارشاد فرمایا اور ساتھ ہی فرما دیا کہ فی الحال تو میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے آسودہ حال ہو، کھاتے پیتے ہو، بہترین ہو، لیکن مجھے ڈر ہے تمہارے اوپر کہ اگر تم نے شرک نہ چھوڑا اور ناپ تول میں ڈنڈی مارنا نہ چھوڑا تو اللہ کا عذاب تمہیں گھیرے ہوئے، اور مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر وہ عذاب نازل ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ۔ اور اے میری قوم، انصاف کے ساتھ ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ کا دیا ہوا جو بچ جائے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں یقین ہو، اور میں تم پر نگہبان نہیں۔ یعنی شعیب علیہ السلام نے بڑی مزید وضاحت سے بیان فرمایا کہ اے میری قوم، انصاف کے ساتھ ناپ اور تول پورا کرو، ڈنڈی نہ مارو ناپ تول کے اندر، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ کا بچا ہوا، یعنی جب تم صحیح طریقے سے کاروبار کرو، صحیح طریقے سے خرید و فروخت کرو، ڈنڈی مارے بغیر کاروبار کرو تو اب تمہیں تھوڑا نفع ہوگا۔ ڈنڈی مار کے زیادہ پیسے مل جاتے ہیں، ڈنڈی نہیں مارو گے تو تھوڑا نفع ہوگا۔ وہ جو تھوڑا نفع ہے لیکن حلال ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں میری بات کا یقین ہے۔ اگر میری بات پہ یقین کرو تو صحیح طریقے سے کیے ہوئے کاروبار میں اگرچہ نفع تھوڑا بچے لیکن تمہارے لیے وہی بہتر ہے۔ اب جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ سمجھایا، اور یہاں پر تھوڑا سا جو ہمارے سننے والے ہیں وہ بھی سمجھیں کہ ناپ تول میں ڈنڈی مارنا اور یوں نفع زیادہ کما لینا یہ اول تو ویسے ہی حرام ہے، ڈنڈی ماری اور جو پیسے بچا لیے ویسے حرام ہے، اور دوسرا یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو صحیح طریقے سے کاروبار کر کے تھوڑا نفع بھی حاصل کیا جائے وہ بہتر ہے۔ اگر اللہ کے نبی پر یقین ہے تو وہ جو تھوڑا نفع ہے وہ بہتر ہے۔ تو لہذا جو ہماری قوم کے اندر بھی ناپ تول کے اندر کمی کرنا، ڈنڈی مارنا اور نہ جانے کیا کیا رائج ہے، اس کے حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ اب قوم نے کیا جواب دیا؟ قوم نے کہا قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ قوم نے کہا اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟ واہ بھائی، تم تو بڑے عقل مند نیک چلن ہو۔ یہ ہے قوم کا جواب۔ یعنی قوم کی جب بدبختی ہوتی ہے اس کا ظہور ہوتا ہے وہ اسی انداز میں ہوتا ہے کہ سمجھانے والے پر الٹا تان و تشنیع کرتے ہیں۔ یعنی قوم کیا کہہ رہی ہے، ہمارے باپ دادا بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تم نے آگے نماز شروع کر دی اللہ کی، تو تمہاری نماز کیا تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے ان خداؤں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا ہمیشہ سے پوجتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، ایک بات۔ اور دوسری بات کہ جو تم ہمیں یہ کہتے ہو کہ اپنے کاروبار کے اندر ڈنڈی نہ مارو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مال میں، جو ہمارا مال ہے، اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟ یعنی شعیب علیہ السلام نے کتنی معقول بات کہی تھی کہ بھائی جھوٹ کیوں بولتے ہو، ان کو دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ اور قوم بجائے اس کے کہ سمجھے وہ آگے سے کہہ رہی ہے کہ بھی ہمارا مال ہے، ہماری مرضی، جو مرضی کریں۔ یعنی جہالت کی انتہا ہے قوم کی کہ بجائے اس کے کہ تسلیم کریں کہ ہاں واقعی غلطی ہے اور ہمیں لوگوں ہی دھوکہ نہیں دینا چاہیے، وہ آگے سے کہہ رہے ہیں بھی ہمارا مال ہے، ہماری مرضی، ہم جو مرضی کریں۔ اور ساتھ میں اب شعیب علیہ السلام کے اوپر کیا طنز کر رہے ہیں؟ شعیب علیہ السلام پہ طنز کر رہے ہیں کہ واہ بھائی تم تو بڑے عقل مند، بڑے نیک چلن ہو، یعنی ہمیں سمجھانے آئے ہو، اتنے عقل مند بنے پھرتے ہو، اتنے نیک چلن بنے پھرتے ہو۔ یہ ہے قوموں کی تباہی کا حال۔
اور یہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے. ہمارے ہاں بھی جب اہل علم، جب علماء، جب مبلغین یہ جب قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو ہماری قوم کا ایک بڑا طبقہ ہے جو لبرلزم کے نام پر، جو آزادی کے نام پہ، جو روشن خیالی کے نام پہ آگے سے بولتا ہے اور جناب آپ ہمیں کہاں سے سمجھانے آگے، نیا زمانہ ہے، نئے تقاضے ہیں، نئی دنیا ہے، نئے نئے کام کرنے کے ہیں. یہ پرانی چیزیں ہمارے پاس کہاں سے لے کے آگے. ہماری قوم کا جواب، یعنی قوم کے بہت سے لوگوں کا وہ جواب ہوتا ہے جو شعیب علیہ السلام کی کافر قوم نے جواب دیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کو حکم دیا کہ میرا پیغام پہنچا دو، انہوں نے پیغام پہنچا دیا. علماء اپنا پیغام پہنچا دیتے ہیں، مبلغین اپنا پیغام پہنچا دیتے ہیں. اب قوم کے لوگ نہ مانیں، اللہ کو جواب انہوں نے جا کے دینا ہے. جو تبلیغ کرنے والا ہے اس نے اپنی نیکی کی دعوت دینے کا اور برائی سے روکنے کا عمل پورا کر لیا. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر مزید ان کو فرمایا، ارشاد فرمایا، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. شعیب نے فرمایا، اے میری قوم، بھلا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھی روزی دی ہو اور میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے میں تمہیں منع کرتا ہوں خود اس کے خلاف کرنے لگوں، میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جتنی مجھ سے ہو سکے، اور میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. شعیب علیہ السلام نے بڑے خوبصورت انداز میں فرما دیا کہ تمہارا یہ کہنا کہ ہمارے باپ دادا بتوں کو پوجتے ہیں، ہم ان کو پوجیں گے، مال ہمارا ہے، ہم اس میں جو مرضی کریں. فرمایا کہ بھلا مجھے بتاؤ، مجھے اللہ نے روشن دلیل دی ہے، مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، مجھے اس نے حکمت عطا فرمائی ہے، مجھے اس نے اپنے احکام عطا فرما دیے، مجھے اس نے اچھی روزی عطا فرمائی ہے، اب میں اس کے مطابق عمل کروں یا میں تمہاری بات سنوں؟ پھر فرمایا کہ میں صرف اصلاح چاہتا ہوں، جتنی ہو سکے میں تمہاری اصلاح چاہتا ہوں، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، اور میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، میں نے اسی پہ بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. یعنی آپ نے اپنا سمجھانے کا جو حق ہے وہ ادا کر دیا. اب اس کے اوپر پھر مزید ارشاد فرمایا، وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ. اور اے میری قوم، میری مخالفت تم سے یہ نہ کروا دے کہ تم پر بھی اسی طرح کا عذاب آ پہنچے جو نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر آیا تھا. اور لوط کی قوم تو تم سے کوئی دور بھی نہیں ہے. شعیب علیہ السلام نے سمجھا دیا کہ میری مخالفت کے اندر اور میری ضد بازی کے اندر تم کفر کر کے، شرک کر کے اور اپنے کاروباروں کے اندر اسی طرح ڈنڈیاں مار کے اور اپنی اصلاح نہ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب پہنچے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا، ہود علیہ السلام کی قوم پہ آیا اور صالح علیہ السلام کی قوم پہ آیا. اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے دور بھی نہیں ہے کہ ان کا زمانہ تو تمہارے قریب ہے، تم ان کو جانتے ہو. یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے سمجھایا. پھر فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. اور اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، بے شک میرا رب بڑا مہربان محبت والا ہے. یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں آخر میں سمجھایا کہ اپنے رب سے معافی چاہو، مغفرت طلب کرو اور اس کی طرف رجوع لاؤ. میرا رب بڑا مہربان ہے، محبت والا ہے. رجوع کرو گے وہ تمہارا رجوع قبول کرے گا، توبہ کرو گے وہ تمہاری توبہ قبول کرے گا. اب اس کے اوپر قوم نے کیا جواب دیا، یعنی قوم نے اتنے اچھے انداز میں سمجھانے کے باوجود کیا جواب دیا، یہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اگلے سلسلے کے اندر بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.